اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام العسکری علیہ السلام ان ابنی هو القائم من بعدی وهو الذي تجري فيه سنن الانبیاء بالتعمیر والغیبہ حتی تقسو القلوب لطول امدها. فقال صاحبه يا ابن رسول الله وان غیبته لتطول. قال اي والربي حتى يرجع عن هذا الامر اكثر القائلين به فلا يبقى الا من اخذ الله عهده بولايتنا وكتب في قلبه الايمان وأيده بروح منه. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. پندرہ شعبان قریب ہے اور اسی حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے نائبین خاص اور کچھ امام کے حالات و فضائل وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے. وقت میں بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اتنی گنجائش ہوگی سب کچھ آ سکے، لیکن اب جو کچھ آ سکے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنے ہیں. سرنامے میں جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان ابنی هو القائم من بعدی، میرے بعد میرا بیٹا وہ حق کو قائم کرنے والا ہوگا. وهو الذی تجری فیہ سنن الانبیاء بالتعمیر والغیبہ، اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس میں مختلف انبیاء کی سنتیں طولان عمر کے اعتبار سے اور غیبت کے اعتبار سے جاری ہوں گی. حتیٰ یعنی یہ طولانی عمر اور غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ حتیٰ تقسو القلوب لطول امدها، اس غیبت کی مدت کے طولانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل قسی ہو جائیں گے، قساوت قلب حاکم ہو جائے گی لوگوں کے دلوں پر. فقال صاحبہ، یہ صاحب جو ہیں جو امام کے ساتھی ہیں جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں یہ احمد ابن اسحاق قمی ہیں. احمد ابن اسحاق قمی اشعری کے ظاہراً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے 9 ربیع الاول کے حوالے سے ایک روایت ان سے نقل ہوئی ہے. 11ویں امام کی بڑی طولانی اور تفصیلی روایت ہے جس میں امام علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کا دن غدیر ثانی سے امام نے تعبیر کیا اس کو. بہت پیاری روایت ہے، انشاءاللہ کبھی موقع 9 ربیع الاول کا آیا تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس میں یہ وہی راوی ہیں، یہ ان افراد میں شامل ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیبت امام کی پیدائش کے بعد اور 11ویں امام کی وفات سے پہلے امام زمانہ کا امر ایسا تھا کہ امام نے نہ بالکل مخفی رکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور نہ ہی اتنا عیاں اور روشن کیا کہ سب کو پتہ چل جائے. بالآخر اظہار بھی کرنا تھا کہ یہ حجت خدا اس دنیا میں آ چکی ہے تاکہ لوگ یہی نہ کہیں کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو سب کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پیدا ہوئے بھی یا نہیں ہوئے ہمیں کیا پتا. اور اتنا بھی ظاہر نہ ہو جائیں کہ دشمن ان کو نقصان پہنچا سکیں. لہذا امام علیہ السلام کی روش یہ تھی 11ویں امام کی کہ اپنے انتہائی معتمد افراد کو جو اصحاب ہوا کرتے تھے ان کو دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ یہی تمہاری حجت ہوگی میرے بعد اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی. ان خوش نصیب افراد میں
کہ جن کو امام نے 11ویں امام نے 12ویں امام کا تعارف کروایا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری ہیں۔ تو اسی سے آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنے جلیل القدر انسان ہیں، کیا مقام و منزلت رکھتے ہیں بارگاہ امامت میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے قم میں۔ بعد میں موقع آئے یا نہ آئے، ایک بات اب آئی ہے، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر جب پھیلنے پر آتی ہیں تو بہت پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام، ان 3 اماموں کا زمانہ ایسا ہے کہ ان 3 اماموں نے جس کو کہیں کہ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر، مثلا 9ویں امام میں کچھ حد تک، 10ویں امام میں اس سے تھوڑی زیادہ حد تک، 11ویں امام میں اور زیادہ حد تک، ترتیباً اور تدریجاً ان تینوں ائمہ نے 9ویں 10ویں اور 11ویں امام نے، کیونکہ غیبت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا تو لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا، اس لیے کہ یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ لوگ ایک ایسے امام کے پیروکار بنتے کہ جو امام غائب ہے، امام رہے درمیان میں، زندگی گزارے، پھر مثلا جس طرح حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، یہ ہوتا رہا ہے، پیغمبر موجود تھے، زندگی گزارتے تھے، حالانکہ کسی جنگ کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ہم امامت سٹارٹ لیں ایک ایسے امام کی کہ جو امام پہلے سے ہی غائب ہو، یہ ایک نیا اور انوکھا مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی تو ضروری تھا کہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں۔ جب تک لوگوں، دیکھیں بالآخر بیج ڈالنے کے لیے زمین کو آمادہ کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا، یہ سمجھیں زمین آمادہ کرنے کا زمانہ تھا، لہذا 9ویں 10ویں اور 11ویں امام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ باین کے لوگوں کے درمیان رہتے تھے مگر لوگوں سے بہت کم ملا کرتے تھے، اور میل ملاپ یا لوگوں کی جو مشکلات، لوگوں کی وجوہات شرعیہ جو پہنچانی ہوتی تھیں، لوگوں کے سوالات، ایک سسٹم شروع کر دیا تھا 9ویں 10ویں اور 11ویں امام نے کہ ڈائریکٹ لوگ ان تک نہ پہنچیں بلکہ انڈائریکٹلی وکلا کے ذریعے ان تک رابطہ کیا جائے۔ لوگ آج کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے ہیں مجتہدین اور ان کے وکلا کے نظام کے اوپر، یہ میں نے عرض کروں، اگر کبھی میں نے کہا نا وہی بات سے بات تو پھر نکلتی رہتی ہے، لیکن ابھی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، لیکن 9ویں 10ویں اور 11ویں امام میں تو یہ بہت زیادہ رواج پکڑ چکا تھا کام۔ 9ویں امام نے پہلے زمینہ سازی کی، 9ویں کے بعد 10ویں امام نے اس کام کو آگے بڑھایا، 10ویں کے بعد 11ویں امام نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور یہ سلسلے چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ 12ویں امام کا زمانہ آ گیا۔ تو 9ویں امام سے تو قطعی طور پر، یعنی تاریخیں گواہ ہیں اس بات کی کہ باقاعدہ، ایک ہوتا ہے باقاعدہ، ایک ہوتا ہے بے قاعدہ، لیکن باقاعدہ طور پر 9ویں امام کے زمانے سے تو یہ سلسلے شروع ہو چکے تھے، وکالت کا نظام، اور ائمہ ڈائریکٹ لوگوں سے ملاقات بند کر دی تھی، بہت کم ہوتا تھا، لیکن نارملی مثلا آپ کو خمس دینی ہے تو آپ خود امام کے پاس نہیں جا رہی، آپ ان کے وکیل کے پاس جاتی تھیں اور وکیل کو دیتی تھیں، وکیل امام تک پہنچاتے تھے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے لکھ کے وکیل کو دیا، وکیل نے امام کو پہنچایا، امام نے لکھ کے جواب دے دیا، آپ نے وہ جواب اٹھا کے اس وکیل نے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ نظام 9ویں امام کے زمانے سے رواج پکڑ چکا تھا، اس کو رائج کیا گیا تھا، باقاعدہ رائج کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کا ذہن ان چیزوں کے لیے آمادہ ہو سکے۔ 11ویں امام کا زمانہ جب آتا ہے تو اس میں بھی امام علیہ السلام نے وکلا کا نظام قائم کیا، اسی کو بڑھایا آگے۔ یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری 11ویں امام کے قم میں وکیل ہوا کرتے تھے، قم اور اطراف قم کے لیے، لہذا قم اور اطراف قم کی وجوہات، مسائل، مشکلات ساری ان تک آیا کرتی تھی، یہ لے کر اس کو امام کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور پھر ان کے جوابات اور وہ ساری چیزیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری اسی روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عسکری نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند قائم ہوگا اور تمام انبیاء کی سنتیں اور جو طول عمر کے حوالے سے ہیں یا غیبت کے حوالے سے ہیں
اس میں جاری ہوں گی، اتنی طولانی ہوں گی کہ اس طولانی مدت کی وجہ سے لوگوں کے دل قسی ہو جائیں گے۔ تو یہ راوی سوال کرتے ہیں کہ مولا اتنی طولانی مدت؟ تو امام نے جواب دیا اے و ربی، اے و ربی یعنی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ حتیٰ اب یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، یہ روایت میں نے صرف اس جملے کی خاطر آپ کی خدمت میں نقل کی ہے اور اس کو سرنامہ بنایا ہے۔ حتیٰ یرجع عن ھذا الامر اکثر القائلین بہ، یہ اتنی طولانی مدت ہو جائے گی، قسم کھا کے امام کہہ رہے ہیں، 11واں امام قسم نہ بھی کھائے تو ان کا قول سر آنکھوں پر، حجت خدا ہے، عصمت کا حامل ہے، ان کا قسم کھانا ہمارے لیے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں قسم عام طور پر اس جگہ پہ کھائی جاتی ہے جہاں پر آپ کو بات کے اندر تاکید ڈالنی ہو، امکان ہو اس بات کا کہ میں کہوں گا تو شاید ممکن ہے سامنے والے بات ہی نہ مانے، تو آپ اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں 11ویں امام، اس کا مطلب ہے کہ کتنا اہم امر ہوگا کہ 11ویں امام قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ یرجع عن ھذا الامر اکثر القائلین بہ، اکثر جو امامت امام زمانہ کے قائل ہوں گے، اتنی طولانی ہو جائے گی یہ مدت غیبت کہ لوگ امام سے پلٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو زمانہ غیبت کبریٰ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی لمحے ہم لوگ اس امر سے پلٹ سکتے ہیں۔ کوئی بھی موقع ایسا آ سکتا ہے، کوئی بھی شبہ، کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی اشکال اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم زمانے کے امام ہی کو چھوڑ دیں۔ یہ خوف اور خطرہ موجود ہے۔ 11ویں امام اس خوف و خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں احمد ابن اسحاق قمی کو کہ دیکھو اتنی طولانی ہو جائے گی یہ غیبت کہ اکثر جو قائلین بہی، جو امامت امام کے قائل ہوں گے، جو امام زمانہ کے ماننے والے ہوں گے، اکثر نہیں کہا کہ بعض از افراد، اکثر قائلین امام سے برگشت کر جائیں گے، اکثر امامت کے ماننے والے امام کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اب اکثر چھوڑ دیں گے تو بالآخر جو بچے رہیں گے ان کا کیا معیار ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ اسی آخری حصے کے لیے میں نے صرف اس روایت کو سرنامے کے طور پہ عرض کیا ہے کہ اگر آخر میں کچھ وقت بچا تو میں اس پہ عرض کروں گا، ابھی صرف ترجمے کی حد تک عرض کر رہا ہوں کہ اکثر قائلین بے امامت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف اس امر سے برگشت کر جائیں گے۔ فلا یبقى، پس کوئی باقی نہیں بچے گا امامت امام پر الا سوائے من ان افراد کے کہ اخذ اللہ عہدہ بولایتنا، جس سے پروردگار عالم نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہو، وکتب فی قلبہ الایمان، اور جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو، وایدہ بروح منہ، اور اپنی روح سے اس کی تائید کی ہو۔ 3 جملے آخر میں آئے ہیں۔ پہلا جملہ جس سے ہماری ولایت کا عہد لیا ہو، دوسرا جملہ جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو، تیسرا جملہ جس کی تائید کی ہو اپنی روح کے ذریعے سے۔ یعنی اپنی روح کے ذریعے سے مراد ظاہراً یہی ہے کہ ایک خدائی تائید اس کو حاصل ہو۔ درست؟ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، دینی طالب علم ہونے کے ناطے، جو میری فہم ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے شاید یہ بات کہیں اور آپ کو نہ بھی ملے، لیکن جو میری اپنی فہم ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا، میں اس کی روشنی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں آئی ہیں۔ پہلی چیز ولایت کا عہد، دوسری چیز ایمان کا لکھا جانا، تیسری چیز تائید خدا۔ درست؟ میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کا سبب وہ پہلی چیز ہے۔
یہ جو دو بعد کی چیزیں ہیں، اگر تین چیزیں آپ فہرست وار لکھیں، پہلی ولایت ائمہ کی، دوسری جس کے دل پر ایمان لکھ دیا ہو، تیسری جس کی خدا نے تائید کی ہو، نصرت کی ہو، ایک خصوصی عنایت ہو جس کے اوپر خدا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کے دل پہ خدا ایمان لکھے گا؟ سوال یہ ہے کہ کس کی خدا تائید کرے گا؟ تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان افراد کے دل پر ایمان لکھے گا اور ان کی تائید کرے گا کہ جو امامت ولایت امامہ ائمہ کے عہد پر قائم ہوں گے۔ یعنی یہ پہلی چیز علت اور سبب ہے باقی دو چیزوں کے لیے۔ لہذا اب آپ خود سوچ لیں، اس زمانے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے ساتھیوں میں اور ان کے ماننے والوں میں شمار پائیں تو اس کی جڑیں جاتی ہیں ولایت ائمہ کے اوپر۔ جتنی آپ کی ولایت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کے دل پر ایمان لکھا جائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کو خدا کی تائید حاصل ہوگی، اور جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اتنے ہی زیادہ آپ محفوظ ہو جائیں گے اس گمراہی سے کہ جس گمراہی کے بارے میں امام عسکری علیہ السلام اپنے اس صحابی کو خبر دے رہے ہیں کہ آخری زمانے میں، یعنی میرے بعد کے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہوگا امام کی، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور امام کی امامت کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے بچنے کا واحد حل امام نے خود بیان کیا کہ اپنی ولایت کو مضبوط کرو۔ ولایت کس کی ولایت؟ ولایت ائمہ علیہ السلام۔ یہ عقیدہ کہ امام میں برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 جانشین ہیں، دیکھیں میں اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بولتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقول نحن معاشر الانبیاء، روایت کا جملہ ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہمیں امر کیا گیا ہے امرنا بکلم الناس علی قدر عقول، کہ لوگوں کی عقلوں کے حساب سے بات کرو۔ اور یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، بالآخر سب کے لیے، کہ آپ جس سے بات کر رہے ہو اس کا لیول دیکھو۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، اب ایک بات اور بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، خود ائمہ کا بھی طریقہ یہ تھا۔ جابر جوفی ظاہراً چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا میرے آپ کے بابا سے جو علم مجھے ملا ہے وہ جوش مار رہا ہے میرے سینے میں، اسرار۔ ایک طرف سے آپ کے بابا نے منع کیا کہ ہر شخص کو یہ اسرار نہ دوں، اور نہ دوں تو جس طرح خواتین ہوتی ہیں نا، جب تک کسی کی بات پتہ چلنے کے بعد جب تک وہ نکل نہ جائے اس وقت تک وہ ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے بھی دل میں سینے میں جوش مار رہا ہوتا ہے، وہ ان کے دل میں بھی علم جو ہے وہ جوش مار رہا ہے۔ کیا کروں میں؟ اسرار ہیں آپ کے، ہر کسی کو نہیں پکڑا سکتا میں۔ امام نے کہا کہ جو ہمارے جد کیا کرتے تھے، گڑھا کھودو اور گڑھے میں منہ ڈال کے کہو کہ قال الباقر قال الباقر قال الباقر، وہ سارا اپنا علم اس کے اندر ڈال دو، بالآخر نکالنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، درست؟ تو اس گڑھے میں ڈال دو۔ یہی صورتحال ایسی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کرتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کہ ہر شخص اپنے اینگل سے بات کرتا ہے، ہر شخص کا لیول نہیں ہوتا بات سمجھنے کا۔ خلاصہ یہ کہ یہ باتیں یہاں پہ بھی اب ایسی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں عرض کروں یا عرض نہ کروں، لیکن بہرحال اہمیت جس بات کی ہے وہ اس بات کی ہے، اس روایت کے مطابق، کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جتنی مضبوطی تمہارے ایمان میں ہوگی اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پڑے گا آپ کے ایمان کے اوپر اور آپ کو خدا کی تائید کے اوپر۔ آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے خدا آپ کی تائید کرے گا۔ اب یہ ہماری اگلی باتوں سے بھی ریلیٹڈ اس لیے ہو جائے گا کہ یہاں پر 4 نائبین کا تذکرہ کرنا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایمان کیا تھا،
تو سوچ لیں کہ تائید کیسی ہوگی. اور کیسی تائید, چلے ڈائریکٹلی میں اسی طرف چلا جاتا ہوں. کیسی تائید؟ تقریباً 74 سال یا 69 سال. اب یہ اختلاف ہے کہ غیبت صغریٰ کب سے سٹارٹ ہوئی. یہ علماء میں ایک اختلافی بحث ہے. آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ العزیز, پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور خواتین ہیں, کہ امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری 255 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت, اور امام عسکری کی شہادت 260 ہجری. حالانکہ یہ 5 سال جو امام زمانہ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے ہیں, آیا یہ غیبت صغریٰ کا حصہ ہے یا حصہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ امام کے پیدا ہوتے ہی غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا تھا, اس لیے کہ امام کسی کو نظر نہیں آتے تھے, بعض خاص لوگوں کو ملا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہی کا زمانہ ہے. لہذا ایسے افراد امام کی غیبت کو کتنے سال بولتے ہیں؟ 74 سال. اگر آپ کو یاد ہو, انشاءاللہ العزیز کے یاد ہوگا, غیبت صغریٰ کا اینڈ کون سے سال میں ہے؟ 329 ہجری 329 ہجری. حالانکہ 329 ہجری اگر 260 سے آپ کیلکولیٹ کریں تو 69 سال, اگر 255 سے کیلکولیٹ کریں تو 74 سال. یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ یوم الخلاص ایک عربی میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا فارسی ترجمہ ہے روزگار رہائی. یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن, روزگار رہائی یعنی آزادی کا دن, یعنی ظہور امام سے مربوط یہ دن ہے کہ اصل آزادی مومنین کی ظہور امام کے ساتھ ہے, درست. لہذا یہ اس سے مربوط ہے. لکھنے والے کامل سلیمان ہیں, ترجمہ کرنے والے علی اکبر مہدی پور ہیں. انہوں نے امام زمانہ کے ٹاپک میں بہت کام کیا ہوا ہے. قم میں ہیں علی اکبر مہدی پور. انہوں نے, ان کا نظریہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ 74 سال والے قائل ہیں, اس لیے انہوں نے غیبت کے زمانے کو 74 سال بیان کیا, اور اسی حوالے سے یہ ساری پھر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. حالانکہ 74 سال ہو یا 69 سال ہو, ابھی ہماری بات میں اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ, اور مجھے ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو 69 سال والا نظریہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امام عسکری موجود ہے اس وقت تو امام زمانہ کی غیبت ہی نہیں ہے, امامت ہی نہیں ہے. پہلی امام کی امامت کا زمانہ تو شروع ہوگا امام کی شہادت سے, اور شہادت ہو رہی ہے 260 ہجری میں. 260 ہجری میں جب شہادت ہو رہی ہے امام کی, تو اس کا مطلب ہے یہاں سے امام کی امامت شروع ہو رہی ہے. اور یہ امامت کے زمانے کی کلاسیفیکیشن ہے کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. لہذا اس اعتبار سے 260 ہجری والا قول مجھے پرسنلی جو ہے زیادہ بہتر لگتا ہے. اور ان کی ادلہ البتہ میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن میرا دل اس طرح زیادہ مائل ہے. حالانکہ میں نے کہا نا, ابھی ہماری بات میں اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات طے شدہ امر ہے کہ 74 سال ہو یا 69 سال ہو, زمانہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیں. یہ بنی عباس کا زمانہ ہے. آئمہ کے لیے زندگی گزارنا کتنی سخت ہے, تو آپ سوچیں اصحاب آئمہ کے لیے کتنا مشکل امر ہوگا. لیکن یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ طے شدہ امر ہے کہ اس پورے 69 یا 74 سالوں میں یہ افراد جو نائبین اربعہ کہلاتے ہیں, اور 4 خاص نائب تھے, انہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہیں کہ کبھی بھی مشینری ان کو گرفتار نہیں کر پائی. لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ کون افراد ہیں, یعنی انہوں نے نہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا کہ مشینری کے ہتھے چڑھ جائیں, ورنہ آپ کے سامنے جو آئمہ کو نہ چھوڑیں وہ واقعات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کہ 11ویں امام کے زمانے میں, حتیٰ 12ویں امام کے زمانے میں رات کے وقت حملہ کیا کرتے تھے, گھروں میں کود جایا کرتے تھے تاکہ دیکھا جائے کہ امام کیا کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اسی لباس خواب میں امام کو اٹھا کر دربار میں لے جایا کرتے تھے. حالات اتنے حساس تھے. اب کتنا بڑا کمال ہے, کتنی تائید خدا ان کو حاصل ہوگی کہ اس حساس زمانے میں یہ نواب اربعہ مشینری کی ہتھے نہیں چڑھے, اور اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوئے کہ مشینری آرام سے جا کے ان کو پکڑ کے قید میں ڈال دے, گرفتار کر دے, الزام لگا دے کہ جی آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو. یہ خدا کی تائید تھی. اور ایمان کیسا ہوگا ان کا, ولایت ان کی کیسی ہوگی.
اصل واقعا میں کبھی ان جملوں کو سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کیا انسان ہوں گے. ہم تو ان جیسوں کو نہیں سمجھ پاتے, یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے. اب پھر اس جملے پہ اگر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے تو امیر المومنین کیسے دشمنوں کے حلق سے اتر جائیں گے؟ جب ہم ان کو نہ سمجھ پائیں تو امیر المومنین کسی کی سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں, ایک ایسا انسان کہ جو معصوم نہیں ہے, عصمت کا حامل نہیں ہے. معصوم تو ہمارے ہاں انبیاء کے علاوہ 14 ہے نا, 15ویں معصوم کے ہم لوگ قائل ہیں. اس کے اہم مصداق یہ نائبین اربعہ ہیں, 4 نائب. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو امام کی شہادت کے بعد جب 12ویں امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو غیبت کا زمانہ بہرحال اب وقت بہت کم ہے, میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ غیبت کے زمانے کو 2 زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام سے ڈائریکٹلی تو لوگ نہیں ملتے تھے, لیکن ایک شخص ایسا ہوا کرتا تھا جو امام سے ڈائریکٹ ارتباط میں اور رابطے میں ہوتا تھا, جس کو نائب خاص سے تعبیر کیا جاتا تھا. خاص اس اعتبار سے تھا کہ خود امام علیہ السلام بے شک سے ہی اس کو معین کرتے تھے کہ یہ میرا نائب ہے. تو کیونکہ اس کو خود معین کرتے تھے اس لیے اس نیابت کو نیابت خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی ایک خاص انسان کو نائب بنایا جاتا ہے. یہ 4 نائب تھے اس 69 یا 74 سال کے زمانے میں. میں زمانوں کو الٹا شروع کر رہا ہوں. تیسرے نائب کا زمانہ 3 سال کا تھا, چوتھے نائب کا 3 سال اس نے نیابت کا کام انجام دیا. اس سے پہلے تیسرے نائب کا زمانہ 21 سال کا تھا, 21 سال اس نے نیابت کے کام کو انجام دیا. اس سے پیچھے آ جائیں, دوسرا نائب, ان کی نیابت کا زمانہ 40 برس کا تھا. 40 برس انہوں نے نیابت خاصہ کا عہدہ سنبھالا اور اس عہدے پر فرائض منصبی انجام دیے. اب باقی جو بچے, اب وہی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 69 سال کے قائل ہیں یا 74 سال کے قائل ہیں. 69 کے قائل ہیں تو 5 سال بچیں گے, 74 کے قائل ہیں تو 10 سال بچیں گے. تو یہ پہلی سفارت کا زمانہ ہو جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے اور آپ کس نظریے کے حامل ہیں. تو 10 سے 5 سال وہ مدت ہے کہ جو پہلے تقریباً کم و بیش پہلے نائب کی سفارت کا زمانہ ہے. پہلے نائب ابو عمر عثمان ابن سعید امری اسدی, زیات یا سمان, یہ 2 لقب ان کے ملتے ہیں. یہ ان کا پیشہ تھا. زیات یا سمان روغن فروشی اور گھی فروشی. روغن یعنی گھی فروش تھے. اور یہ پیشہ انہوں نے اسی لیے اپنایا ہوا تھا تاکہ اسی پیشے کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں. دفتر نہیں بنایا ہوا تھا وکیل مثلا امام زمانہ, کوئی ایسا دفتر نہیں بنایا ہوا تھا. جو ان کا آفس تھا وہ آفس بھی اگر ہوگا تو وہ ٹریڈنگ کا تھا. اسی ٹریڈنگ کا کہ گھی بیچا کرتے تھے. اور ان کے حالات میں اور امام کے حالات میں آپ پڑھیں گی کہ بعض اوقات اسی گھی کے کنستروں میں وہ خط و کتابت جو امام کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی, اور وجوہات شرعیہ انہی گھی کے کنستروں میں بند کر کے جو ہے امام تک پہنچائے جاتے تھے. تو اسی کی آڑ میں وہ اپنے کام انجام دیتے تھے. اور جو میں نے تمہیداً عرض کیا کہ کس خوبی سے انہوں نے اور کس چھپے ہوئے انداز سے انجام دیا کہ 40 سال انہوں نے تو 5 سال یا 10 سال, ان کے بعد والے نے 40 سال, اس کے بعد والے نے 21 سال, بڑی مدت ہے. 40 سال ایک بندہ ایک شخص کا وکیل رہے, اس کی وکالت کے کام انجام دیتا رہے, اور کھلے عام یعنی معاشرے میں اور مشینری کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. یہ ہے تائید پروردگار عالم. اور ان کی ولایت کا کیا عالم تھا, ان کی ولایت کتنی مضبوط تھی, ان کا اپنا معیار کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں 2 روایتیں ہیں. اچھا, پہلے نائب اور دوسرے نائب یہ باپ بیٹا ہیں. پہلے اور دوسرے نائب جو ہیں وہ باپ بیٹا ہیں. پہلے والے نائب باپ ہیں, دوسرے والے جو نائب ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انہی کے بیٹے کو نیابت ملی ہے, محمد ابن عثمان.
محمد ابن عثمان امری یہ دوسرے نائب ہیں کہ جو فرزند ہیں عثمان ابن سعید کے، محمد ابن عثمان، عثمان ان کے باپ کا نام ہے اور یہ عثمان خود ہیں، عثمان ابن سعید امری. ان دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں روایت ہے. یعنی جو میں نے عرض کیا تھا نا، آپ سوچیں کہ ایک غیر معصوم کس لیول کا ہوگا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ رہے ہیں. آپ صرف لیول سوچیں اس بندے کا، مگر اس تمام تر لیول کے باوجود ہاں جو آغا وحید کا جملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یعنی یہ عثمان بن سعید ہوں یا ان کے پدر بزرگوار ہوں، اپنی تمام عظمت و جلالت کہ جو ان کو حاصل تھی اور قطعاً حاصل تھی، اس کے باوجود امام زمانہ کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام کیا فرماتے ہیں امام عسکری کا؟ اچھا، یہ دونوں باپ بیٹا امام عسکری کے بھی وکیل تھے، تو اس وقت امام عسکری نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا الامری و ابنہ ثقتان، امری اور اس کا فرزند دونوں ثقہ ہیں. فما ادیا فانی یؤدیان، جو بھی میسج یہ تم تک پہنچاتے ہیں تو سمجھو میں پہنچا رہا ہوں. یہ جو میسج میرے نام سے تم تک پہنچاتے ہیں سمجھو یہ نہیں میں بول رہا ہوں، یعنی ان کی زبان سمجھو میری زبان ہے. وما قالا فانی یقولان، اور جو روایت یہ تم تک میرے نام سے نقل کرتے ہیں سمجھو میں کہہ رہا ہوں. جو بات، جو دیکھیں پہلا جملہ عام ہے، میسج ہے، وہ ضروری نہیں کہ روایت کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے. تو کوئی میسج اگر یہ تم تک پہنچائیں تو بھی گویا میرے طرف سے پہنچا رہے ہیں تو میں ہی پہنچا رہا ہوں. کوئی حدیث میرے نام سے تم تک بیان کریں تو گویا سمجھو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ان کو بولتے سنو تو سمجھو میں بول رہا ہوں. فَإِنَّهُمَا فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَامُونَانِ، کیونکہ یہ دونوں قابل بھروسہ ہیں اور مامون ہیں، یعنی دین میں تدلیس کرنے والے نہیں ہیں، دین میں ملاوٹ کرنے والے نہیں ہیں، امن میں ہیں اس بات سے کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ اور فریب کریں. اب آپ سوچیں غیر معصوم کو معصوم اس انداز سے تعبیر کر رہے کہ یہ کہے گویا سمجھو میں نے کہہ دیا، اس نے پیغام دیا گویا سمجھو میں نے پیغام دے دیا. یہ باپ بیٹے دونوں کے بارے میں بھی ہے، اور خالی جو باپ ہیں ان کے بارے میں بھی امام عسکری کی ایک روایت ہے. مولا فرماتے ہیں الامری ثقتی، امری ثقہ ہے. فما ادا الیک انی فانی یؤدی، جو میری طرف سے تم تک پہنچائے تو وہ میں پہنچا رہا ہوں. وما قال لک فانی یقول، جو تمہیں یہ میرے طرف سے کہے تو گویا میں نے کہا ہے. فاسمع لہ واطع فانہ الثقۃ المامون، آخری جملہ وہی ہے کہ ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ ثقہ ہیں اور اس بات سے امن میں ہے کہ یہ باتوں میں کوئی تدلیس کریں، کوئی دھوکہ فریب، کوئی ہیرا پھیری، کوئی کمی زیادتی کریں. جو کہہ رہے ہیں سمجھو ہم نے کہہ دیا. یہ کم مرتبہ ہے ایک غیر معصوم کو. اور جب یہ جملہ ان کے کیا کہتے ہیں عثمان ابن سعید تک جب یہ بات پہنچی کہ امام عسکری نے ان کے حق میں اس انداز سے یہ جملے بیان فرمائے تو سجدہ شکر میں گرے، خدا کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے کہ پروردگار عالم نے یہ مقام و منزلت مجھے عطا کی، اور جس کے بارے میں امام نے اس انداز سے مجھے ایک سمجھے خراج عقیدت پیش کیا. یہ پہلے نائب، ان کی مدت میں نے عرض کیا 5 سے 10 سال ہے. انہوں نے 5 سے 10 سال کے دوران جو ہے، اچھا ان کی ایک روایت مجھے نقل کرنی تھی، اب وہ وقت نہیں بچا اس لیے فیلن تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ آخر میں دیکھتے ہیں اگر کچھ موقع بچ گیا اور وقت بچ گیا تو پلٹیں گے کہ امکان قوی ہے کہ نہیں بچے گا. پھر فرماتے ہیں کہ امری جو تھے، یہ پہلے نائب جو تھے، یہ وہ ان افراد میں سے تھے، ان کی عظمت و جلالت کو بھی آپ اس اعتبار سے بھی محسوس کر سکتی ہیں. یہ ان افراد میں سے تھے جو امام عسکری کے غسل و کفن، نماز اور دفن کی مراسم میں شریک ہوئے تھے. یعنی امام عسکری کے غسل و کفن و صلاۃ و دفن اس کے اندر یہ خود شریک تھے. اس سے بھی آپ احساس کر سکتی ہیں کہ یہ کس درجے کے شخصیت کے حامل تھے. اور جب ان کا، میں نے کہا نا اس کو شارٹ کر رہا ہوں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک توقی اس خط کو کہتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی طرف سے لکھا جاتا ہے مختلف افراد کو، اس کو توقی سے تعبیر کرتے ہیں. تو ایک توقی امام علیہ السلام کی ان تک پہنچی اور جس میں
امام علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ و رضاء بقضائہ عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا. انا للہ کے بعد اور خدا کے امر کے آگے ہم تسلیم ہیں اور خدا کی رضا کے میں ہم راضی ہیں. عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، تمہارا باپ سعادت مندانہ زندگی گزار کے گیا اور موت بھی اس کی بہترین موت. فرحمہ اللہ، خدا اس پر رحم کرے. وَأَلْحَقَهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ علیہم السلام، اور پروردگار عالم ان کو ان کے اولیاء اور موالی کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے. فَلَمْ يَزَلْ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، یہ مسلسل ان کے امور میں کوشش کرتا رہا. سَعْيًا فِي مَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْهِمْ نَزَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَأَقَالَ أَثْرَتَهُ، یہ مسلسل ان کے حق میں کوشش کرتا رہا اور مسلسل ان امور کے بارے میں کہ جو خدا سے نزدیک کرتی ہیں کوششیں کرتا رہا. خدا تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو سفید کرے، درخشاں کرے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرے. اور اس کے بعد ایک اور خط میں امام علیہ السلام نے ان کے فرزند سے تعزیت کرتے ہوئے کہا اجزل اللہ لک الثواب و احسن لک العزاء. اب اس کے اندر گویا نصب بھی کر رہے ہیں دوسرے والے نائب کو، فرزند کو توقیع میں لکھ رہے ہیں، پہلے تعزیت پیش کر رہے ہیں ان کے والد کی، اس کے بعد اب ان کے بیٹے کو عثمان ابن کیا کہتے ہیں محمد ابن عثمان کو نصب کر رہے ہیں اب ان کے باپ کے بعد اپنی وزارت کے اوپر اور اپنی سفارت کے اوپر. لہذا فرماتے ہیں کہ رزقت و رزقنا و اوحشک فراقہ و اوحشنا فسرہ اللہ فی منقلبہ کان من کمال سعادتہ ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک یخلفہ من بعدہ و یقوم مقامہ بامرہ و یترحم علیہ. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تمہیں اجر جزیل اور صبر جمیل عطا کرے تمہارے باپ کے غم میں، اور میں اور تم، ہم اور تم اس حادثے میں غم اور اندوہ میں مبتلا ہیں. جدائی اور فراق تمہارے باپ کا تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے احساس وحشت لے کر آتا ہے. پروردگار عالم اس کو شاد رکھے، مسرور رکھے. اور یہ بڑا اہم جملہ ہے اس توقیع کا کہ کمال سعادت تمہارے باپ کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے تم جیسا فرزند عطا کیا. تمہارے باپ کی کمال سعادت یہ ہے کہ تم جیسا فرزند عطا کیا، اور کہ جو اس کی جگہ اس کا جانشین بنا اور اس کے منصب سفارت پر اور منصب نیابت خاصہ پر اس کی جگہ پر بیٹھا، اور پروردگار عالم اس کی رحمت اور مغفرت کرے. تو اس آخری جملے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اس دوسرے نائب کو کہ جو محمد ابن عثمان ہیں منصب کے اوپر نصب کیا. یہ تقریباً عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 40 برس انہوں نے منصب سفارت کو انجام دیا. ان کا نام ابو جعفر محمد ابن عثمان امری دوم، الامری الثانی، امری دوم، ان کے پہلے امری ان کے پدر بزرگوار اور دوسرے امری ہے. اور محمد ابن عثمان جو اپنے پدر بزرگوار کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے، ان سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ امام عسکری کے وکیل بھی تھے، اور ان افراد میں بھی یہ شامل تھے کہ جن کو جو ہے امام زمانہ کی زیارت کروائی گئی تھی زندگی میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور بھی اس قسم کی روایتیں ہیں کہ جو ان کی وثاقت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. وَأَمَّا محمد ابن عثمان عمری رضی اللہ عنہ وعن ابیہ، محمد ابن عثمان عمری کے خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو، ان سے پہلے فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَكِتَابُهُ کتابی، یہ قابل بھروسہ ہیں، اور ان کتابُهُ کتابی یہ اگر کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو گویا میں نے لکھ کے دے دیا. اتنے مورد وثوق یہ شخص ہیں. پھر ایک خط کے ضمن میں یہ محمد ابن عثمان نے امام کو ایک خط لکھا تھا، اس کے جواب میں امام نے ان کو کہا وَأَمَّا مَا سَأَلْتَهُ عَنْهُ ارشدک اللہ و ثبتک وقاک من امر المنکرین لی من اہل بیتنا و بنی امنا
یہ ظاہراً جو سوال پوچھا گیا تھا اس حوالے سے تھا کہ جو امام عسکری کی شہادت کے بعد اور ان کے جو بھائی تھے جعفر کذاب یا تواب جو بھی ہے بالآخر افعلا آخر امر تو اللہ کو ہی معلوم ہے، ان کی اس روایت سے ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کر لی تھی انہوں نے، ابھی عرض کرتا ہوں. تو اس کے حوالے سے جو باتیں آئی تھیں تو اس کے حوالے سے اس نے خط لکھا ہے کہ امام کو کہ جی یہ پریشان کر رہا ہے اور ذہنوں کو جو ہے وہ مخدوش کر رہا ہے کہ بالآخر امام برحق کون ہے، وہ ہیں، آپ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تم نے مجھ سے پوچھی ہے پروردگار عالم تمہیں ثابت قدم رکھے، اور یہ جو ہمارے خاندان میں اور ہمارے چچا کی اولاد میں جو کچھ تھوڑا بہت انحراف پیدا ہو گیا خدا تمہیں اس سے بچا کے رکھے. جان لو کہ خدا میں اور کسی بندے کے درمیان قرابت داری نہیں ہے، خدا اور کسی بندے کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو بھی میرا انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے. پسر نوح کا راستہ کیا تھا؟ آخر کیا ہوا پسر نوح کا؟ غرق ہو گیا نا، آخر میں غرق ہو گیا. اور پیغمبر کی بھی حدیث کے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. میرے اہل بیت کی نسبت کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جو ہمارا منکر ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے. بس جو بھی منکر امامت ہے اس کا مطلب ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے، اور وہ گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، حق سے منحرف ہیں اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما جو میرے چچا اور ان کے بچوں کے درمیان جو مسئلے پیش آئے ان کا راستہ برادران یوسف کا راستہ ہے. اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جناب یوسف کا قصہ، تو پہلے تو بالآخر برادران یوسف نے حضرت یوسف کو پھنسایا تھا. حضرت یوسف وہ پورا اپنا سلسلہ طے کرتے کرتے عزیز مصر بن گئے. پھر قحط پڑا، قحط پڑنے کے نتیجے میں حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جا کر گندم لے کر آؤ، غلہ لے کر آؤ. وہ جب یہاں پہنچے تو حضرت یوسف نے بچوں کو پہچان لیا. اللہ پھر پورا واقعہ ہے، انہوں نے ان کو واپس بھیجا. پھر حضرت خود قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے باپ سے عذر خواہی کی اور ان سے کہا کہ آپ خدا سے ہمارے لیے طلب توبہ کریں. تو یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا اور ان کی اولادوں کا معاملہ جو ہے وہ یوسف کے بھائیوں والا معاملہ. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پسر نوح والا حال نہیں ان کا کہ گمراہ ہو جائیں اور آخر میں غرق ہو جائیں، بلکہ انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے نتیجے میں یہ اس گمراہی سے بچ گئے. ان کا راستہ برادران یوسف کا ہے. اور اس کے بعد اما اموالکم فلا تقبلوها الا. اچھا اب یہ خمس کا مسئلہ ہے، بہت سے مشکلات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جی خمس کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خمس ہم تم سے لیتے ہیں تو یہ تمہاری خاطر لیتے ہیں، اپنی خاطر نہیں لیتے ہیں. یہ خمس تمہاری خاطر لیتے ہیں تاکہ تمہارا مال اور تمہاری ولادت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے. ورنہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو. لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ سمجھیں امام زمانہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے، کہ ہم خمس کو دے کر امام زمانہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. امام زمانہ خمس لے کر ہم پر احسان کر رہے ہیں. اب امام زمانہ خمس کیسے لیتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں. امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، تو خمس کیسے لیتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ اب آخر میں ایک توقیع آئے گی جو آخری نائب میں اب اسی لیے بہت جلدی جا رہا ہوں تاکہ یہ آخر تک پہنچا سکوں میں. آخری نائب میں ایک توقیع آئے گی جس میں امام نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اب کیا ہوگا، میرے بعد سسٹم کیا ہے. سسٹم کی طرف اشارہ کیا ہے. اگر ہم اس سسٹم کے تحت دے دیتے ہیں خمس تو سمجھ لیں آپ نے امام زمانہ کو دے دی خمس، اور امام زمانہ کو دے دی خمس سمجھیں آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ کی ولادت پاک ہو گئی. درست. اور امام زمانہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس خمس کو ہم سے قبول کر لیا. آپ نہ سوچیں کہ یہ تو بات کا سسٹم ہے، یہ خود توقیع ہے جو امام زمانہ سے صادر ہوئی ہے، جو امام زمانہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اما اموالکم فلا تقبلوها الا لتطہروا. تمہارا مال ہم اس کو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ. فمن ساء منکم
فلیصل فمن شاء منکم فلیصل، جو تم میں سے طہارت چاہے تو پہنچا دے، ومن شاء فلیقطع، جو نہیں چاہتا نہ دے، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ وما اتانا اللہ خیر مما اتاکم، جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو۔ اما ظہور الفرج، پھر آخری سوال شاید اس میں امام کے ظہور کے حوالے سے تھا، تو امام نے فرمایا کہ ظہور فرج فإنہ الی اللہ، یہ خدا کے اختیار میں ہے، وکذب وقاتون، اور جو بھی وقت معین کرتا ہے وہ کاذب اور جھوٹا ہے۔ اس توقیع میں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ اب میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، یہ ہو گئے جناب آپ کے دوسرے نائب۔ تیسرے نائب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، کہ جو عریضہ آپ لکھتی ہیں وہ انہی کے حوالے سے سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور انہی کے توسط سے امام زمانہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حسین بن روح تیسرے نائب ہیں امام زمانہ کے، 21 سال یہ اس منصب پر فائز رہے، اور 2 عباسی خلیفہ مقتدر اور راضی ان کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری، اور 326 ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری 2 سال بھی جو دوسرے نائب کے تھے محمد بن عثمان کے، وہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ آخری 2 سال جو 304 اور 305 ہجری ہے اس میں انہوں نے خمس وغیرہ لینا اور جو چیزیں امور تھے کاننا آہستہ آہستہ ان کے حوالے کر دیے تھے۔ تو اگر ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو ان کے 23 سال ہو جائے گا، ورنہ جس کو کہیں اصولی طور پر ان کی وفات کے بعد ان کا جو زمانہ ہے جو 21 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ نائب جو ہیں، یہ تیسرے نائب جو جناب حسین بن رو ہیں، ایک مرتبہ ان کا بڑا دل چاہا کہ یہ حج کے لیے جائیں۔ انہوں نے امام زمانہ سے حج کے لیے اجازت مانگی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا لا تخرج هذه السنہ، اس سال نہ جاؤ۔ پھر کچھ مدت بعد دوبارہ انہوں نے امام سے اجازت طلب کی، تو امام نے کہا کہ اذا کان لا بد فکن فی القافلۃ الاخیرہ، اگر بہت ضروری ہو گیا جانا تو پھر آخری قافلے کے ساتھ جانا۔ اور انہوں نے سارے شروع کے قافلے چھوڑ دیے۔ وہ سارے قافلے ایسے بنے کہ سب کا جو ہے ٹکراؤ راستے میں جو ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے ہوا، نتیجے سے سارے مارے گئے۔ یہ آخری قافلہ وہ قافلہ تھا جو اپنے مقصد تک پہنچا اور محفوظ رہا ان قاتلوں اور ان غارت گروں سے۔ اس وجہ سے یہ اس قافلے میں گئے اور وہ وہاں پہ بچ گئے۔ تو 21 سال یا 23 سال ان کی مدت سفارت۔ ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا منصب کو جو ہے وہ چوتھے نائب جو علی ابن ابو الحسن علی ابن محمد سموری ہیں ان کے حوالے فرمایا، اور 3 سال انہوں نے اس سفارت کے عہدے کو چوتھے نائب نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ 15 شعبان 329 ہجری یہ وہ زمانہ تھا جو ان کی آنکھیں بند ہونے کا زمانہ اور سفارت خاصہ کے اختتام کا زمانہ۔ اب اسی چوتھے نائب کو جو میں نے کہا تھا نا ابھی سسٹم امام نے دے کر گئے، وہ سسٹم کیا دے کر گئے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر دنیا سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بھی حکمت پروردگار عالم تھی وہ یہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں، یعنی غیبت کبریٰ سٹارٹ ہو جائے۔ تو ٹیمپریری طور پر جو امام علیہ السلام نے سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواة احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ سیکوینس یہ بن گیا کہ جو بھی واقعات اور مشکلات آپ کو پیش آئیں اس میں ہمارے جو راویان حدیث جو مجتہدین ہوا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرو، فانہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ تو سیکوینس یوں بنا، خدا نے حجت بنایا ان کو، انہوں نے اس زمانے کے لیے ان کو ہمارے لیے حجت بنایا۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو فقی جن روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے نتیجہ نکالتا ہے ہم تابع ہیں اس کے، ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ آغا سیستانی نے ایک نتیجہ نکالا، میں کہوں جی آغا سیستانی نے یہ کیسے نکال دیا، آغا خوئی تو یوں کہتے تھے، وہ کہتے ہوں گے، وہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ میں کہوں جی آغا سیستانی نے یہ کیسے کہہ دیا یا آغا خوئی نے یہ کیسے کہہ دیا، امام خمینی تو یہ کہتے تھے، وہ کہتے ہوں گے، وہ ان کا نظریہ تھا۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے،
جس طریقے سے نماز ہو، روزہ ہو، خمس ہو، باقی امور کے اندر اجتہادات چلتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے، تو کیوں اس مسئلے میں، اختیارات کے مسئلے میں آ کے ہم کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو جبری طور پر قبول کروانا چاہتے ہیں کہ تم اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو اور اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو؟ یہ اجتہادی مورد ہے. لہذا اب جو فقیہ جتنے اختیارات کو سمجھے گا روایتوں سے، وہ اتنے اختیارات کا قائل ہوگا اور اسی اعتبار سے وہ اپنے فتوے یا اپنی باتیں آپ تک منتقل کرے گا. لہذا یہ ایک سسٹم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. لہذا یہ جو اچھا یہ اب نیابت خاصہ ہے، نیابت عامہ ہے. یہ نیابت عامہ ہے. پچھلی خاصہ تھی اس لیے کہ پرٹیکولر شخص ہوا کرتا تھا. امام نے اب یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا، نہیں کا ایکس، نہیں کا وائی، نہیں کا زیڈ، نہیں کا اے، نہیں کا بی، نہیں کا سی. امام نے کہا جو بھی راویان حدیث ہیں ہمارے، اور بعض دوسری روایتوں میں بھی کرائٹیریا آیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ امام عسکری کی روایت عرض کی ہے، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلد. یہ معیار ہے، کرائٹیریا ہمارے پاس. دین فروش نہ ہو، مطیع امر مولا ہو، اپنے خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو. ایسا جو بھی مجتہد ہے وہ آپ کے لیے حجت علیکم، اور ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت. تو مجتہد جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہیں. ان کو حجت قرار دیا گیا ہے. ان کی تقلید اور ان کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ خمس ان کو جس کی بھی آپ تقلید کرتی ہیں اس کے ہاتھ میں دیجیے، گویا آپ نے امام زمانہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں خمس دینے کے بعد یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جی یہ آپ کہاں خرچ کریں گے، یہ بتائیں پہلے، اور کس کو دیں گے اور کیوں دیں گے اور کیسے دیں گے اور کیسے نہیں دیں گے؟ نہیں رکھتے نا ہم حق. آخر ان کا مال تو ہم نے دے دیا ان کو. ان کے مطلب آپ کی جیبوں میں جو پیسے ہیں، کیا مجھے حق ہے میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ یہ کہاں خرچ کریں گی؟ کیا حق ہے مجھے؟ صرف یہ کہ جی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو حق جی حق ہو گیا، تو ایسا تو اتنا حق تو خدا نے نہیں دیا مجھے. درست. جب میں آپ کے مال سے نہیں پوچھ سکتا تو آپ بھی پھر میرے مال سے نہیں پوچھ سکتی نا. یہ حق تو دو طرفی ہے نا. یہ مال امام کا مال ہے، آپ نے جا کے مجتہد کو جو نائب امام ہے اس کے حوالے کر دیا. اب کیا حق ہے آپ کو کہ آپ ان سے پوچھیں گے جی آپ کہاں خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے، ادھر کیوں اتنا دے رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں اتنا دے رہے، اور ادھر آپ نے دے دیا اور ادھر آپ نے نہیں دیا. ہمیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری فقط دینے کی حد تک ہے. سوال جواب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا. اب فرض کریں، بالفرض، فرض المحال کے باب سے کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باتیں یہاں پہ پکڑی جاتی ہیں اور صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کل کو فرض کریں کوئی بھی مجتہد ایکس وائی زیڈ جس کی تقلید میں آپ ہیں، آپ نے اس کے حوالے خمس کی، اس نے سارا ڈھیر رکھا روپوں کا اور آگ لگا دی. صحیح ہے، وہ جانے اور امام جانے، وہ امام کو جواب دیں. لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس سے کہ بھائی آپ نے یہ آگ کیوں لگا دی؟ اس کو سردی لگ رہی تھی، اس نے آگ روشن کر دی حالات مثلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کی حد تک تھا. اور عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں اتنا اعتبار، کیونکہ جب آپ ایک کو عادل مان رہے ہیں، دیکھیں اس کی شرائط میں ہے نا کہ آپ عادل کو دیں خمس. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادہ شریعت سے اور شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا. جب آپ اتنا اعتبار رکھتی ہیں کہ وہ شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا، اپنا پورا دین اور ایمان تو اس کے حوالے کر دیتی ہیں اور پیسے کے مسئلے میں اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو قیمتی چیز ہے اس میں انسان کو پریشان ہوتا ہے، وہ تو ہم آرام سے، کس نے کیوں عمل کیا جی؟ آقا سیستانی نے کہا تھا ہم نے یہ کر لیا. اور پیسے کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کریں. کتنے سارے لوگ اسی لیے خمس نہیں دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں، ہم خود خرچ کریں گے. جبکہ اختیار نہیں ہے ہمیں خود خرچ کرنے کا. آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ خود خرچ کریں، یہ امام کا مال ہے، امام کی رضایت کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے. لہذا یہ صورتحال ہے. اور چوتھا جو آپ کے نائب ہیں، میں ایک آخری جو ان کو جو توقیع آئی تھی وہ یہ تھی. کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اب امر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بس آخری زحمت ہے، وقت تو ہو گیا پورا. تو ان کے پاس جو توقیع آئی ہوئی تھی انہوں نے وہیں پہ اس کی سیل کھولی اور ان کے سب کے درمیان اس توقیع کو پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ ہیں توقیع کے. یا علی ابن محمد سموری،
اے علی ابن محمد سموری عظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستۃ ایام، خدا تمہارے غم میں تمہارے مومن بھائیوں کے اجر کو عظیم کرے، تم آج سے 6 دن بعد مر جاؤ گے، درست؟ فجمع امروں کا، اپنے امور کو جمع کر لو، یعنی اپنے سارے کھاتے حساب کتاب صحیح کر لو۔ ولا تو سے الی احد، اب کسی ایک کے نام بھی وصیت نہ کرنا، درست؟ فیقوم مقامک بعد وفاتک، تاکہ وہ جو جس کو وصیت کرو وہ تمہاری قائم مقام ہو جائے، ایسے کسی شخص کے نام وصیت نہ کرنا۔ فقد وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت کبریٰ کو غیبت تامہ سے تعبیر کیا امام نے کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ فلا ظہور الا بعد ان یاذن اللہ ذکرہ، اب جب تک خدا اذن نہیں دے گا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ وذالک بعد طول الامد، اور یہ ایک طولانی مدت کے بعد ہوگا۔ وقسوۃ القلوب، اور دل سخت ہو جائیں گے اس وقت ہوگا۔ وامتلاء الارض جورا، اور جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی پھر ہوگا۔ وسیاتی من شیعتی من یدعی المشاہدہ، ان قریب ایسے ہمارے شیعہ تمہیں ملیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہمارا امام سے رابطہ ہے۔ الا فمن ادعى المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو مشاہدے کا اور ارتباط کا دعویٰ کرے سفیانی کے ظہور سے پہلے اور اس چیخ سے پہلے کہ جو بلند کی جائے گی، جو علامات ظہور میں ایک ہے، فہو کذاب مفترن، وہ جھوٹا بھی ہے اور جھوٹ باندھنے والا بھی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آخری توقیع امام کی، یعنی آخری خط جو امام نے لکھا وہ یہ خط تھا جس میں امام نے آخری نائب کو منع کر دیا کہ کسی کو وصیت نہ کرنا، اب کوئی نائب خاص نہیں بنے گا، اب نیابت تامہ کا زمانہ ہے، اور نیابت تامہ میں معیار وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی لیے ان کو نائبین خاص سے تعبیر کیا جاتا ہے جو غیبت صغریٰ کے تھے، اور غیبت کبریٰ میں جو ہیں جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کو نائب عام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا نام لے کر ان کو نیابت نہیں دی گئی، کرائیٹیریا کے تحت نیابت دی گئی ہے، جو بھی اس کرائیٹیریا میں آئے گا وہ امام کا نائب ہے، اور یہ مجتہد جامع الشرائط ہوا کرتا ہے۔ امام کا کرائیٹیریا مجتہد جامع الشرائط ہے، ایسا مجتہد کہ جو مجتہد بھی ہو، یعنی حلال و حرام جانتا ہو ائمہ کے، اور وہ شرائط جو لازم شرائط ہیں جو آپ پڑھ چکی ہیں تقلید کے چیپٹر میں، وہ شرائط کا حامل ہو، تو یہ مجتہد جامع الشرائط ہر۔ اچھا، یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے ہمیں، دیکھیں امام نے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سادات حضرات ہیں تو آپ لوگوں کے عقیدے تو ہم لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے امام کے علم غیب کے حوالے سے؟ عقیدتنا فی علم الغیب الامام ما ہوا، کیا عقیدہ ہے ہمارا علم غیب کے بارے میں؟ آپ میں سے کتنے لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ حامل علم غیب ہوا کرتے ہیں، درست؟ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کو بھی جانتے ہیں، درست؟ حالانکہ مجھے ایک بات بتائیں، امام عسکری ہوں یا امام زمانہ ہوں، ایک زمانے میں بیٹھ کر، اس کا مطلب ہے آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، آئندہ کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کرائیٹیریا کا حامل ہو وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ اس میں کہیں کوئی قید آئی کہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو تو پتا تھا نا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، خوئی نے کچھ کہنا ہے، خمینی نے کچھ کہنا ہے، سیستانی نے کچھ کہنا ہے، خامنائی نے کچھ کہنا ہے، مثلا ایکس نے کچھ کہنا ہے، وائی نے کچھ کہنا ہے۔ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میرے بعد مثلا فرض کریں 2015 میں جو ہے وہ حجت ایکس ہوگا۔ وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا، ہر سال کے حساب سے بیان کرتے تھے یہ حجت ہوگا، اس کا زمانہ اتنے مدت تک چلے گا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا۔ جس طرح روایتوں میں ائمہ کے نام آئے ہیں، روایتوں میں وہ 313 مومنین کے نام آئے ہیں، وہ 313 میں 50 خواتین بھی ہیں، ان 50 خواتین کے نام آئے ہیں، تو یہ نام دینا مشکل تھا امام کے لیے،
دے سکتے تھے نا کہ جی اس زمانے میں خوئی، اس زمانے میں خمینی، اس زمانے میں ایکس، اس میں وائی، اس میں وائی، اس میں ان کی اتنی مدت ہوگی، بس چلتے رہو، نہ کوئی اختلاف ہوتا نہ کوئی مشکلات کھڑی ہوتی. مگر اس کے باوجود امام نے نام نہیں دیے، کرائٹیریا دیتا کہ یہ معیار ہے. کا مطلب ہے کہ امام کو پتا تھا کہ اختلافات ہوں گے، اس کے باوجود امام اس پہ راضی ہیں کہ کوئی کچھ کہے، خمینی کچھ کہے، اور دونوں ہی حجت خدا ہو جائیں. اس کا مطلب ہے امام اس پہ راضی ہیں کہ آغا خامنائی کچھ کہیں، آغا سیستانی کچھ کہیں، اس کے باوجود دونوں حجت خدا ہو جائیں اگر دونوں میں کرائٹیریا موجود ہے. مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ کیونکہ امام نے تو ایک عمومی قانون دیا نا، جو اس کرائٹیریا کا حامل ہے وہ حجت ہے میری طرف سے تمہارے اوپر. اب اس کرائٹیریا میں اگر 10 آ جائیں گے تو 10 بھی حجت خدا بن سکتی ہیں، پھر ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے شیطانی حربے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کے، ہم لوگ آپس کا اتحاد کر نہیں پاتے ہیں اور ہم اتنے لمبے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. کم سے کم شیعہ کا اتحاد تو قائم کر لیں ہم لوگ، شیعہ تو آپس میں متحد ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پہ جائیں گے نا. دیکھیں جو کام ہم لوگ دین سیکھتی ہیں، آپ کیوں سیکھتی ہیں؟ دین کیوں سیکھتی ہیں آپ لوگ؟ اکثر دین کے طالب علموں سے پوچھا جائے، کہتے ہیں جی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے. اپنے آپ کو سب بھولے بیٹھے ہیں. یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں، ہم اپنے کو سدھارنے کے چکر میں نہیں ہیں، ہمیں فکر ہے دوسروں کی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں. بے عین یہی چیز وہاں پہ بھی ہے، بے عین یہی چیز وہاں پہ بھی ہے کہ ہم پہلے شیعوں میں تو اتحاد قائم کریں، پھر آگے بڑھیں گے. شیعوں میں اتحاد ہم سے قائم ہوتا نہیں ہے. شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو نہیں رہے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں اتنے لمبے چوڑے اتحاد کی. تو دیکھیں سٹیپ وائز چلیں تو کام ہو سکتے ہیں. وہ بچپن سے آپ ایک قصہ سنتے ہیں نا کہ ایک کسان تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک لکڑیوں کا گٹھا جو ہے ایک کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو توڑو. سب نے کوشش کی، نہیں ٹوٹا. پھر اس نے سب کو ایک ایک لکڑی کر کے دی تو سب سے ٹوٹ گیا. ہمارا یہ حال ہے، ہم لوگ لکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. جب تک یہ لکڑیاں گٹھا نہیں بنے گی اس وقت تک ہماری صفیں مضبوط نہیں ہو سکتی. اور پہلے ہم اس کو مضبوط کریں، پھر ہم آگے کی سوچیں، سٹیپ وائز آگے بڑھیں. تو امکان ہے اس بات کا. اگر ہم ترتیب کو چھوڑ کر کام کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی، اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی نہیں سدھر رہا، اس لیے کہ ہم سب کو دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہے. آپ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں، معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، آپ صرف اپنی فکر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ معاشرہ یہ انہی افراد سے مل کر بنتا ہے. میں اگر اپنے تئیں سدھر جاؤں، آپ اپنے تئیں سدھر جائیں، آپ تو معاشرہ سدھر گیا. ہم سب فکر کرتے ہیں دوسروں کی، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، معاشرہ سدھر ہی نہیں پاتا. درست. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا صاحب السماء